اور اب میں آپ حضرات کے سامنے سرزمین انبیاء کے عظیم الشان موضوع پر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ حافظ محمد خزیمہ والمفتی ریاض صاحب تشریف لاتے ہیں۔ حافظ محمد خزیمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب القدر علماء کرام اور سامعین دی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر سوزے دروں کا اظہار کرنا ہے وہ ہے سرزمین انبیاء۔ جناب والا، سرزمین انبیاء یعنی ارض فلسطین نہایت ہی مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاں نہایت ہی متبرک اور مقدس گردانی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی سرزمین ہے جس نے ہزاروں انبیاء کو اپنی گود میں پالا۔ یہ وہی سرزمین ہے جسے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل رہا ہے۔ اسی سرزمین پر آسمانوں سے رحمت خداوندی کی برکہ کئی بار وحی الہی کی صورت میں اترتی دیکھی گئی۔ یہی سرزمین قدسیان فلک کی اماجگاہ، پیغمبران خدا کا مسکن، رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ یہیں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی ہے۔ یہی آسمان کا دروازہ اور سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس زمین کو بارکنا حولہ کہہ کر بابرکت سرزمین فرمایا ہے، جس کی روشنی میں مفسر جلیل ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ یہاں پر دائمی اور ابدی طور پر خیر و برکت قائم و دائم رہے گی۔ قرآن مقدس ارض فلسطین کو 5 مقامات پر بابرکت سرزمین سے تعبیر کرنا ہے۔ ایک مقام پر یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ کہہ کر اسے ارض مقدس کا خطاب دے کر اس کی حرمت و تقدس پر شاہد عدل بنتا ہے۔ ایک مقام پر والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر کہہ کر اس ارض مقدس کو سرزمین محشر کے نام سے پکارتا ہے۔ ایک مقام پر ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ مجدہ جا فضا سے امت محمدیہ کو اس سرزمین کا وارث بتلاتا ہے۔ ایک مقام پر والتین والزیتون کی قسم کھا کر اس سرزمین کو عظمتوں اور رفعتوں کی معراج عطا کرتا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اسی سرزمین پر وہ مسجد اقصی بھی واقع ہے جو کائنات ارضی کی چھاتی پر تعمیر ہونے والا خدا کا دوسرا گھر ہے، جس سے امت محمدیہ کا تاریخی، مذہبی، اعتقادی اور جذباتی رشتہ استوار ہے۔ یہ حامیان ملت اسلام کا قبلہ اول بھی ہے۔ پیغمبر آخر الزمان نے اسی کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 ماہ خدائے برتر و بالا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے۔ عالم ارواح میں تمام انبیاء سے لیے گئے عہد، جسے قرآن نے میثاق النبیین سے تعبیر کر کے حضور ختم المرسلین کی تعریف کے چہرے کا غازہ بنایا ہے کہ پاسداری بھی اسی مسجد اقصی میں حضور خاتم الانبیاء کو امام الانبیاء کا منصب ملنے کی صورت میں ہوئی۔ عروج ثاقب و زہرہ کی کیا حقیقت ہے؟ عروج ثاقب و زہرہ کی کیا حقیقت ہے کہ اوج مسجد اقصی تلاش کرتا ہوں، کہ اوج مسجد اقصی تلاش کرتا ہوں۔ کل انبیاء کی نمازوں کا جو امیر رہا، کل انبیاء کی نمازوں کا جو امیر رہا، وہ انبیاء کا مصلی تلاش کرتا ہوں۔ حاضرین عزیز وقار، یوں تو مسجد اقصی پر نشیب و فراز کے کئی دور گزرے ہیں، لیکن اس کے مقدر کا سب سے روشن دن وہ تھا جب خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم اس سرزمین پر لگے اور صلح نامہ کے ذریعے اس کی چابیاں امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دی گئی۔ 11ویں صدی میں پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں چلے جانے کے بعد جذبہ ایمانی سے معمور اور شوق جہاد سے مخمور پیکر شجاعت و بصالت فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے القدس کو فتح کیا، مسجد اقصی کو نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کیا، صلیب کو توڑ ڈالا۔ یوں مسجد اقصی کے میناروں سے ایک بار پھر نعرہ تکبیر کی صدائیں فضائے بسیط میں گونجنے لگی۔ جناب والا، آج پھر اس مسجد میں ناپاک یہودی دندناتے پھر رہے ہیں۔ مظلوم مسلمانوں کا خون
بہا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے پاس اس مقدس سرزمین اور اپنے قبلہ اول کے حفاظت کے لیے پیسہ اور اسلحہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تعداد اس قدر کم ہے کہ یہ ان دہشت گرد کافروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے؟ کیا یہ اتنے بے بس اور عاجز ہو چکے ہیں کہ اپنے مقامات مقدسہ کے تحفظ اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے محض بیانات داغنے اور مذمت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے؟ اے ایوبی کے فرزندو، مسجد اقصی کی سوگوار فضا سے آنے والی صداؤں کو سنو اور بدبخت یہودیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ جیسے یہ دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی، کل قبر ایسی تنگ نہ ہو جائے کہ زمین ہماری لاشوں کو ہی قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اے مسجد اقصی، تجھے عزت بخشنے والے کی قسم، تیرے بیٹے تجھے یہود و نصارہ کے پنجے سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے۔ اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی باڑ ضرور تعمیر کر دیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دے گی۔ سنو اے مسلمانوں، القدس سے آتی ہے صدا مرد مسلمان، القدس سے آتی ہے صدا مرد مسلمان، اٹھ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اٹھ۔ مومن ہے تو کر جانے فدا راہ خدا میں، مومن ہے تو کر جانے فدا راہ خدا میں، مسلم ہے تو مینائی شہادت کے لیے اٹھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔